رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ محبت کا کمال اسم اعظم کا وظیفہ ہے، اور اس اسم اعظم کو رات کو سونے سے پہلے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ انتہا درجہ مجرب عمل ہے، انتہا درجہ مجرب عمل ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے اکثر بزرگان دین نے اپنی کتب کے اندر اس اسم اعظم کو لکھا ہے، اور یہ کمال ایسا اسم اعظم ہے کہ انشاءاللہ العزیز جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو اس کے کرشمے آپ پہلی رات سے دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اس اسم اعظم کو کرنے کے لیے چند شرائط ہیں، اور یہ مختلف شرائط ہیں۔ ان شرائط کو مد نظر رکھ کر بے شک آپ ایک کاغذ رکھ لیں، اس کاغذ پر ان شرائط کو لکھتے جائیں اور پھر اس اسم اعظم کو کریں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز زندگی بھر کے لیے آپ دعائیں دیں گے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے، اور اس اسم اعظم کی سب سے پہلی شرط یاد رکھیے گا، بغیر شرائط کے آپ کریں گے نا تو رجت کا معاملہ بن جائے گا، اور جب رجت کا معاملہ بن گیا آپ سوچتے رہ جائیں گے پتہ نہیں یار کیا ہوا ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے میرے ساتھ، میرے تو وظائف کوئی اثر نہیں کرتے، حالانکہ ہوتا رجت کا معاملہ ہے۔ اور جب رجت ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے آپ لاکھوں وظیفے کرتے رہنا کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ رجت جب ہو جاتی ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، تو شرائط پر مکمل عمل کریں گے تو انشاءاللہ رجت کا معاملہ نہیں بنے گا۔ جب رجت ہو جاتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں یار یوٹیوب کے وظائف ہی فیک ہوتے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے الحمدللہ۔ لیکن کوشش فرمائیں جو شرائط میں نے بتائی ہیں ان شرائط کے ساتھ آپ اس اسم اعظم کو کرنا، پھر انشاءاللہ آپ اس کا فائدہ دیکھیں گے۔ آج کی وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوستو نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یار یہ کون سا امتی ہے کہ جو اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتا۔ اور حدیث پاک میں آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی نماز کے اندر ہی مومن بندہ اپنے رب کو اپنا دکھ سکھ سناتا ہے۔ حضرت علی کے فرمان مبارک ہے جب میرا دل چاہتا ہے نا، جب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے رب کی باتیں سنوں تو فرمایا میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کروں تو پھر میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور یہی نماز ہی ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے تو اپنے رب کی قرب خاص میں جگہ بنا لیتا ہے۔ نماز دوستو نماز نہ چھوڑیں کسی حال میں بھی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار گناہوں سے پختہ توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ یہ زندگی 4 دن کی ہے، گزر جائے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں زندگی 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا دوسرا لے رہے ہیں اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے یا نہیں لے سکتے، اتنی مختصر زندگی ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں یار، یہی قبر کے اندر یہی لے کر جائیں گے جو آپ نے دنیا پہ کمایا ہے، بس قبر کے اندر یہی چیز اجالا کرے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر دن میں 3 مرتبہ انسان کو پکارتی ہے، میں اندھیرے کا گھر ہوں میرے اندر تم نے آنا ہے، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں میرے اندر تم نے آنا ہے، کیا لے کر آئے گا؟ کوشش فرمائیں یار اپنی آخرت کو سنواریں۔ اور گناہوں سے جب انسان توبہ کرتا ہے نا مولا کریم اس کو بڑے بڑے انعام عطا فرماتا ہے، یعنی اس کی دل کی مرادیں قبول ہوتی ہیں، اس کا رزق وسیع ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے سب سے بڑا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب و حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھ لیتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار گناہوں سے پختہ توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔
قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، یہ کوئی مشکل شرائط نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس اسم اعظم کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں۔ الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں۔ کوشش فرمائیں یار۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار اگر روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنوں سے زیادہ دیر نہیں بولتا مولا کریم ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ دوستو یہ زندگی ہے، گزر جائے گی۔ زندگی گناہوں میں گزارو گے گزر جائے گی، نیکی کے راستے پر گزارو بھی گزر جائے گی، لیکن زندگی گزرنی ہے۔ وقت کسی کی جاگیر نہیں ہوتا، گزر جائے گا، لیکن پچھتاوا ہوگا اس وقت جب قبر کے اندر جائیں گے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، ناجائز کے لیے بالکل نہیں کرنا۔ جائز محبت کے لیے کریں۔ مثال کے طور پر میاں بیوی سے روٹھا ہوا ہے، بیوی کر سکتی ہے، بیوی میاں سے روٹھی ہوئی ہے، میاں کر سکتا ہے۔ گھر کے اندر نا اتفاقی بہن بھائی روٹھے ہوئے ان کے لیے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یا پھر جناب علی کوئی اپنا قریبی روٹھا ہوا ہے اس کے لیے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یعنی جائز محبت ہو، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں۔ اور ان 6 شرائط پر عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں پہلے دن آپ اس کا کرشمہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، روزانہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر درود پاک پڑھتے جائیں، اور پھر جناب علی اپنی چارپائی پہ چلے جائیں۔ چارپائی پہ بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں، یا پھر نیچے بستر بچھایا ہوا ہوتا ہے۔ مقصد ہے کہ اپنی جگہ جہاں لیٹنا ہوتا ہے اس جگہ پہ بیٹھ کر جہاں سونا ہے، رات کو سونے سے پہلے یاد رکھیے گا اس کو پڑھنے کے بعد پھر کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے بھی بات نہیں کرنی۔ رات کو سونے سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور صرف 7 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھنا ہے، صرف 7 مرتبہ بس۔ انشاءاللہ پھر اس کا کرشمہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور وہ 7 مرتبہ جو اسم اعظم پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ یا مانعو، یا مانعو، صرف تصور کر کے 7 مرتبہ پڑھ کر تصور میں دم کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز انتہا درجہ فائدہ پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔